بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ یو پی ٹیٹ سن 2026 کے لیے اردو کی پریکٹس سیٹ نمبر 10 میں آج ہم یو پی ٹیٹ سن 2017 کے پیپر 2 کے امتحان میں یعنی 6 to 8 جونیئر لیول کے امتحان میں پوچھے گئے اردو کے 30 سوالات کو حل کریں گے۔ سوالوں سے متعلق ایکسٹرا انفارمیشن بھی دی جائے گی جو کہ آپ کے امتحان میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ چلیے، پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ خرد نے یہ دن دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ تو یہ جگر مراد آبادی کا ہے۔ ان کو رئیس المتغزلین کہتے ہیں۔ آتش گل اور شعلہ طور ان کا شعری مجموعہ ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال کہ حیات جاوید کس کی سوانح ہے؟ دیکھو کوشچن کو دھیان سے سمجھو۔ حیات جاوید کس کی تصنیف ہے اگر پوچھے تو یہ حالی کی ہے، حالی نے لکھی تھی حیات جاوید۔ لیکن کس کی سوانح ہے تو یہ سر سید احمد خان کی سوانح ہے، ٹھیک ہے نا۔ حالی نے سر سید کی سوانح کے علاوہ 2 اور سوانح لکھی تھی، ایک یادگار غالب اور دوسری حیات سعدی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے باقاعدہ طور سے حالی نے اردو میں سوانح نگاری کا آغاز کیا تھا۔ تو سوال اگر آئے کہ سوانح نگاری کا آغاز اردو میں کس نے کیا تو حالی نے کیا، اور حالی اردو کے پہلے تنقید نگار بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ اردو کے کس شاعر کا مزار رنگون میں ہے؟ رنگون میں مزار ہے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا، ٹھیک ہے نا۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون بھیج دیا تھا، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کی قبر ہے۔ مزاح نگاری کس کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے؟ تو مزاح نگار جو ہیں وہ پطرس بخاری ہیں۔ چاروں آپشن میں پطرس بخاری ہیں۔ پطرس بخاری کے علاوہ اور کون کون مزاح نگار تسلیم کیے جاتے ہیں تو رشید احمد صدیقی، اس کے علاوہ کنہیا لال کپور، مشتاق یوسفی، یہ سب مزاح نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ پطرس بخاری کا مزاحیہ جو انشائیہ ہے کتے کافی زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سویرے کل آنکھ جو میری کھولی لکھا، ٹھیک ہے۔ میں ایک میاں ہوں، میں اور میبل، یہ سب پطرس بخاری کے مزاحیہ انشائیہ ہیں۔ ریختی کا موجد کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، ریختی کے موجد محمد حسین آزاد کے مطابق رنگین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ پوچھا جائے کہ محمد حسین آزاد کے مطابق ریختی کے موجد کون ہے تو رنگین ہے، لیکن رنگین سے پہلے بھی سعادت یار خان رنگین، ان سے پہلے بھی دکن میں ایک بادشاہ گزرا، ایک شاعر گزرا ہے ہاشمی بیجاپوری۔ ہاشمی بیجاپوری نے بھی ریختی لکھا۔ تو بعض محققین کا ماننا ہے کہ ہاشمی بیجاپوری اردو میں ریختی کے موجد ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سوال میں یو پی ٹیٹ نے صحیح جواب رنگین کو مانا ہے، کیونکہ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں سعادت یار خان رنگین کو اردو کا ریختی کا موجد کہا ہے۔ ریختی کیا ہوتی ہے؟ ریختی ایک صنف سخن ہوتی ہے جس میں شاعر عورتوں کے لب و لہجے اور میں عورتوں کے جذبات بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پروان لکھنؤ میں زیادہ چڑھی، یہ صنف ریختی لکھنؤ میں زیادہ پروان چڑھی، لکھنؤ کے شعراء نے ریختی کو آگے بڑھایا۔ امداد سامان تعلیم یعنی TLM ٹیچنگ لرننگ مٹیریل سے ریلیٹڈ کون سا جملہ درست نہیں ہے؟ TLM کیا کرتا ہے؟ حصول معلومات کا عمل سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ TLM سے صحیح بات ہے، ہم کو غلط جملہ پہچاننا ہے تو یہ تو پازیٹیو ہے۔
تصورات کی تفہیم میں طلبہ کو مدد ملتی ہے، کنسیپٹ ہم ایزیلی سمجھ لیتے ہیں جب TLM کا یوز ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ اس سے مستند جانکاری ہوتی ہے، یعنی اتھینٹک انفارمیشن ملتی ہے، امداد سامان تعلیم سے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ اگلا چوتھا والا آپشن ہے کہ اس سے اساتذہ کو درس و تدریس میں دشواری پیش آتی ہے، بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ TLM سے تدریس میں دشواری نہیں ہوتی ہے، تو یہی جواب ہمارا صحیح ہو جائے گا، کیونکہ ہم سے کون سا جملہ درست نہیں ہے یہ پوچھا ہے، تو چوتھا والا آپشن درست ہوگا۔ معلوم سے نامعلوم کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس طریقہ تدریس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم استقرائی طریقہ کہتے ہیں۔ جو چیزیں سامنے ہیں اسی کو ہم پہلے سمجھائیں، پھر اسی سے جو بچوں کو پتہ نہیں ہے وہ جانکاری دے دیں۔ ایگزامپل ٹو رول جس میں ہم جائیں اسے ہم انڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں، اور انڈکٹیو میتھڈ کو اردو میں کہا جاتا ہے استقرائی طریقہ، ہندی میں اسے کہتے ہیں آگمن ودھی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل مجہول چوتھے والے آپشن میں دیا گیا ہے۔ لفظ گنجینہ کے معنی کیا ہے؟ تو گنجینہ کہتے ہیں خزانہ کو۔ دیکھیے یہ ساری جو PDF ہے ہم آپ کو ٹیلی گرام پہ بھیج دیں گے، لیکن دقت یہ ہے کہ نیٹ کے امتحان کی وجہ سے ٹیلی گرام چل نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کئی بار کوشش کی کہ یہ ساری پریکٹس سیٹ کی ویڈیوز کی PDF، یہ ساری جو پریکٹس سیٹ کی PDF ہیں آپ کو ٹیلی گرام پہ دستیاب کرا دے، لیکن جا ہی نہیں رہی ہے، میسیج ہی نہیں جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی ٹیلی گرام ایکٹیو ہوگا ہم سارا کچھ آپ کو بھیج دیں گے۔ کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ اس شعر میں مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال یہ ہے کہ دنیا بے ثبات، دنیا کی بے ثبات ہے، یعنی دنیا مطلب بہت چھڑک ہے، دنیا کا زیادہ اس کی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر ہے کہا گل نے، کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ دنیا کی بے ثباتی اس شعر کا مرکزی خیال ہے۔ عود ہندی اور اردو معلّہ کیا ہے؟ یہ دونوں غالب کے خطوط کے مجموعے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ غالب کی ہے۔ دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ انشاء اللہ خواہ انشاء کی کتاب ہے دریائے لطافت۔ اردو میں قواعد کی پہلی کتاب دریائے لطافت ہے، یاد رکھیں گے۔ خودی کا تصور کس شاعر کے یہاں ملتا ہے؟ خودی کو کر بلند اتنا کی ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ ان کے یہاں خودی کا تصور ہے، شاہین کا استعارہ ان کے یہاں ہے۔ ان کو شاعر مشرق اور مرشد سیاسی کہتے ہیں۔ ان کے 4 شعری مجموعے ہیں، پہلا باغ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم اور چوتھا ارمغان حجاز۔ یہاں پہ ایک نظم دی گئی ہے، اس کو پڑھ کے اس سے متعلق سوالوں کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ کو بھی مل جائے امتحان میں، کبھی کبھار نظم دے دیتا ہے، کبھی کبھار کوئی پیسج دے دیتا ہے نثر میں، ٹھیک ہے۔ پھولوں کا گنج دلکش بھارت میں ایک بنائیں، پھولوں کا کنج ہے، یہ گنج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کنج ہوگا، ٹھیک ہے، مس پرنٹ ہے۔ حب وطن کے پودے اس میں نئے لگائیں، پھولوں میں جس چمن کے ہو بوئے جان ساری، حب وطن کی کلیاں ہم اس چمن سے لائیں، خونے جگر سے سینچیں ہر نخل آرزو کو، نخل مطلب ہوتا ہے پودا، خونے جگر سے سینچیں ہر نخل آرزو کو، اشکوں سے بیل بوٹوں کی آبرو بڑھائیں، ایک ایک گلی میں پھونکیں روح شمیم وحدت، ایک ایک کلی کو ایک ایک گل میں پھونکیں روح شمیم وحدت، ایک ایک کلی کو دل کے دامن سے دے ہوائیں، فردوس کا نمونہ ہو اپنا کنج دلکش، سارے جہاں کے جسم جلوہ گر ہو فضائیں۔ تو یہ ہم نے پیسج پڑھا، اب اس سے متعلق سوال کرتے ہیں۔
पहला सवाल कि हुब्बे वतन के नए पौधे लगाने से क्या मुराद है? तो लोगों के दिलों में वतन की मोहब्बत के नए जज्बात पैदा करना, हुब्बे वतन के नए पौधे लगाना, इससे मुराद है। ठीक है। रूह शमी में वहदत से क्या मुराद है? तो इत्तिहाद व मोहब्बत का पैगाम देना, रूह शमी में वहदत से मुराद है। शायर के नज़दीक हमारा मुल्क भारत किसका नमूना हो? तो आपने पैसेज में पढ़ा होगा, शायर कह रहा है कि फिरदौस का नमूना हो। ठीक है, ऑप्शन बी दुरुस्त है। फूलों में जिस चमन के हो बूए जान सारी, इस मिसरे का क्या मतलब है? यानी हिंदुस्तानी अवाम के अंदर अपने मुल्क के लिए जानिसारी का जज्बा हो। ठीक है, ये इसका मतलब है। फूलों में जिस चमन के, यानी चमन हिंदुस्तान हो गया, उसके फूल यहाँ की अवाम हो गई, और यहाँ की अवाम में देश के ऊपर जान निसार करने का जज्बा हो, यानी फूलों में इस चमन के हो बूए जान निसारी, इसका मतलब है हिंदुस्तानी अवाम के अंदर अपने मुल्क के लिए जान निसारी का जज्बा हो। फूलों की, अच्छा ये अगला सवाल है कि साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? तो 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया था। नज़्म के, ये नज़्म होगा, मिसप्रिंट है। नज़्म के लुग़वी मानी क्या हैं? तो मोती पिरोना। ठीक है, धागे में मोती पिरोना, ये नज़्म के लुग़वी माने हैं। नहरंगे ख़याल किसकी तसनीफ़ है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, और ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसमें कुल 13 इंशाइए हैं। ठीक है, गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। रंज व राहत दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, नूर व ज़ुल्मत, तलाश व जुस्तजू। ठीक है, लेकिन सूद व ज़िया ये एक दूसरे के मुतज़ाद नहीं हैं, तो ये गलत जोड़ा हो गया। मुसव्विर गम किस अदीब को कहते हैं? तो राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम कहा जाता है। उर्दू ज़बान की पैदाइश पंजाब में हुई, ये किसका नज़रिया है? सन 1928 में हाफिज़ महमूद शिरानी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पंजाब में उर्दू। इस किताब में महमूद शिरानी ने उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब को करार दिया। जब हाथ उसकी नब्ज़ पे रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसमें मजाज़े मुरसल है, ऑप्शन 3 दुरुस्त होगा। मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तान की दफ्तरी और सरकारी ज़बान कौन सी थी? तो फ़ारसी थी मुग़लों के ज़माने में, और हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान 1832 में उर्दू बनी। ठीक है, 1832 में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा मिला। उससे पहले मुग़लों के दौर में फ़ारसी ज़बान सरकारी और दफ्तरी ज़बान थी। यह नगर 100 मरतबा लूटा गया, किसने लूटा नहीं पता, यानी फ़ाइल का नहीं पता। ठीक है, तो इसको कहेंगे फ़ेले मजहूल, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। जिसमें फ़ाइल ना हो, काम करने वाला ना हो, वो फ़ेले मजहूल होता है। फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? तो ये पंडित रतन नाथ सरशार का नावल है। ठीक है, पहली बार ज़राफ़त के उन्वान से रिसाला अवध अखबार में शाये हुआ, फिर बाद में 1880 में ये नावल फसाने आज़ाद के नाम से रतन नाथ सरशार ने किताबी सूरत में शाये करा। इसमें लखनऊ की तहज़ीब व मुआशरत पेश की गई है। अल हिलाल और अल बलाग किसने जारी किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जारी किया था अल हिलाल 1912 में। हसरत मोहानी ने एक रिसाला निकाला था जिसका नाम क्या था? उर्दूए मुअल्ला था। उर्दूए मुअल्ला के नाम से गालिब के खतूत का मजमुआ भी है, और हसरत के रिसाले का नाम भी उर्दूए मुअल्ला है। नज़्म का कोई हिस्सा जो एक इकाई के तौर पर पहचाना जा सके इस्तिलाहन क्या कहलाता है? उसको हम बंद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके लिए 30 सवालात जो कि पूछा गया था सन 2017 यूपी टेट जूनियर लेवल के इम्तिहान में, उसे हल किया। याद रहे यही सवाल बाद में 2022 में रिपीट हुए थे।
تو اس لیے یہ سوالات آپ کے لیے اہم ہیں۔ کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔